السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا اور توجہ سے پچھلی ویڈیو سنی ہوگی۔ ہم نائب فاعل کے احکامات پڑھ رہے تھے اور آج کے سبق میں انشاءاللہ نائب فاعل کا حکم نمبر 3 مکمل کریں گے اور اسی طرح کچھ لکھنے کا کام بھی انشاءاللہ آج دیا جائے گا، تو آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 92 پہ الدرس الخامس کا جزء ب ہے، جملۃ الفعلیہ وارکانہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں نائب فاعل کے ہم 2 حکم پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نائب فاعل کا وہی حکم ہوتا ہے جو کہ فاعل کا ہوتا ہے، یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پڑھا ہے کہ جیسے فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح نائب فاعل بھی ہمیشہ فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو فعل سے پہلے ذکر کر دیں گے تو وہ نائب فاعل نہیں کہلاتا۔ جیسے المال سرقہ، یہ مبتدا بن جاتا ہے، اس کو نائب فاعل نہیں کہتے۔ آج ہم تیسرا حکم پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو فعل ہے ہمیشہ فاعل کے اعتبار سے، یعنی مذکر اور مؤنث میں سے، یعنی تذکیر اور تانیث مذکر اور مؤنث کے اعتبار میں فاعل کے مشابہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا، اور اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ یہ ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح نائب فاعل کے مذکر ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ بھی مذکر استعمال ہوگا، اس لیے کہ جب فاعل مذکر ہوتا تھا تو جو فعل معروف تھا اس وقت بھی وہ مذکر ہی ہوتا تھا۔ اب اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں، جیسے تطبخ المرأۃ اللحم۔ اب المرأۃ تطبخ کا فاعل ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث آیا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے شروع میں تا لگی ہوئی ہے۔ آپ گزشتہ کلاس ہفتم میں اس کے جزء ثانی میں آپ پڑھ چکے ہیں عربی میں علامات مضارع، تو اس میں سے تا یہ علامات مضارع میں ہے اور یہ یہاں پر مؤنث کے لیے ہے۔ تو اب یہ جو صیغہ ہے، جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، اسی مناسبت سے فعل مضارع بھی مؤنث آیا ہے اور اللحم مفعول بہ ہے۔ تو اس میں چونکہ فاعل مذکور تھا لہٰذا المرأۃ فاعل کے مؤنث ہونے کی وجہ سے فعل معروف کا صیغہ واحد مؤنث تطبخ استعمال کیا گیا ہے۔ جی بیٹا سمجھ آ گئے، فاعل مؤنث المرأۃ، تو جو فعل آیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ تطبخ، وہ بھی مؤنث آیا گیا۔ لیکن جب فاعل المرأۃ کو حذف کر کے فعل معروف کو مجہول میں تبدیل کیا جائے گا تو اور اللحم جو کہ مفعول بھی تھا، اب یہاں دیکھ رہے ہیں مفعول بھی آخر میں زبر ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو اللحم یہ مفعول بھی تھا، لیکن جب ہم اس کو نائب فاعل بنائیں گے، یعنی اس کو نائب فاعل بنایا جائے گا تو اس کے مذکر ہونے کی وجہ سے فعل مجہول کا صیغہ بھی بجائے مؤنث کے، یعنی تطبخ، یہاں جیسے تطبخ تھا نا تو اس کا مجہول تطبخ بنتا ہے، لیکن تطبخ ہم نہیں لائیں گے بلکہ اس کی جگہ یطبخ لائیں گے۔ کہ دیکھیے یا واحد مذکر غائب کی علامت ہے جو اس کے شروع میں لگی، اور تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو اس کی علامات اور اس کی مکمل گردان پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو اب یہاں دیکھیے گا یطبخ استعمال کیا جائے گا، تو یطبخ اللحم، یطبخ اللحم، یطبخ اللحم یہ اس کا نائب فاعل بنے گا۔ اب دوسرا کیا ہوگا، اس کے اوپر جو پیش ہے وہ جو زبر ہے وہ پیش سے تبدیل ہو جائے گی، یعنی جو منصوب ہے وہ منصوب نہیں رہے گا بلکہ مرفوع ہو جائے گا۔ تو کیا پڑے گا، یطبخ اللحم۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یطبخ اللحم میں لحم یہ مذکر ہے
اس وجہ سے یہ بھی مذکر آئے گا، اور المرأۃ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس کا جو صیغہ ہے وہ بھی مؤنث آئے گا۔ اور اسی طرح ہم اس کے برعکس ایک اور مثال دے دیتے ہیں جو مذکر ہے اس صورت میں، اور نائب فاعل مؤنث ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ بھی مؤنث آئے گا، جیسے یصنع الخادم القہوۃ۔ اب یہاں دیکھیے فاعل کیا تھا؟ مؤنث تھا، فعل بھی مؤنث تھا، یہاں فاعل مذکر ہے، فعل بھی مذکر ہے، علامت کیا ہے کہ شروع میں یا لگی ہے، یہاں شروع میں تا لگی ہے، اور یہاں پر جو مفعول بھی ہے القہوۃ یہ مؤنث ہے، کیا علامت ہے کہ آخر میں گول تا لگی ہے، گول تا جو وقف کی صورت میں ہا بنتی ہے مؤنث کی تانیث کی علامات میں سے ہے۔ تو القہوۃ، تو اس میں فاعل مذکر اور مفعول بھی مؤنث ہے، لیکن جب ہم اس کو فاعل کو حذف کریں گے اور مفعول بھی کو نائب فاعل بنائیں گے تو چونکہ نائب فاعل کے احکامات وہی ہیں جو فاعل کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے فعل کو بھی مؤنث کرنا پڑے گا، کیونکہ فاعل مذکور تھا، لہٰذا فاعل کو جو خادم ہے اس کے مذکر ہونے کی وجہ سے فعل معروف کا صیغہ بھی مذکر یصنع استعمال کیا گیا، یصنع یا شروع میں لگی ہے۔ لیکن جب فاعل کو حذف کر کے فعل معروف کو مجہول میں تبدیل کیا جائے گا اور القہوۃ جو کہ مفعول بھی تھا اس کو نائب فاعل بنایا جائے گا، تو اس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے فعل مجہول کا صیغہ بھی بجائے مذکر کے مؤنث ہو جائے گا۔ تو اس میں فعل مجہول کا صیغہ بجائے مذکر کے یعنی یصنع کے بجائے مؤنث تصنع استعمال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں یصنع تصنع یہ مجہول، یصنع معروف، تو یصنع نہیں آئے گا اس لیے کہ اس کا جو نائب فاعل ہے وہ مؤنث ہے، تو یہاں آئے گا تصنع القہوۃ، تصنع القہوۃ۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم فاعل مؤنث ہوگا تو اس کے ساتھ جب نائب فاعل جب مؤنث ہوگا تو اس کا جو فعل مجہول کا صیغہ آئے گا وہ بھی مؤنث آئے گا، اور اگر نائب فاعل مذکر ہوگا تو اس کا جو فعل مجہول کا صیغہ آئے گا وہ بھی مذکر آئے گا۔ تو وہ قاعدہ اصل میں وہی ہے کہ جب فاعل تھا تو فاعل کے ساتھ فعل معروف ہوتا ہے، جیسے تطبخ اور یصنع، فاعل فعل معروف، اور مفعول بھی جب نائب فاعل بنے گا تو فعل مجہول آئے گا۔ فعل مجہول وہی ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو، تو لہٰذا یہاں پر یہ اس کا فاعل یصنع القہوۃ کی بجائے تصنع القہوۃ استعمال کیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب میں آپ کو تھوڑا جو کام لکھنے کا وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ چند جملے دیے گئے ہیں، 6 جملے ہیں، ان جملوں میں عربی لکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے اور نائب فاعل تلاش کرنا ہے۔ یہ مختصر سا کام ہے، یہ کر لیجیے گا آج ہی، تو انشاءاللہ اس کو آج مکمل کر لیں۔ لیکن اس کی عربی آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر مصدری معنی یہاں ذکر کیے گئے ہیں الکلمات الجدیدہ کے تحت، جیسے کہ حرم علی المسلمین اکل الربا۔ اب حرم کا معنی دیکھنے کے لیے اس کا مصدر یہ چونکہ باب تفعیل سے ہے، التحریم حرام کرنا، التحریم حرام کرنا، الربا سود، اور اعلیٰ کا معنی آپ کو معلوم ہے پر، مسلمین کا معنی مسلمانوں پر، تو باقی اکلو کھانا، اکلو کھانا۔ تو اب یہ آپ پورے جملے کا ترجمہ کریں گے تو حرام کس پر ہے اس کے اعتبار سے نائب فاعل بھی آپ یہاں لکھیں گے۔ بعث، دیکھیں البعث بھیجنا، موسیٰ یہ ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے، الی کا معنی کی طرف، فرعون ایک شخص کا نام بدبخت کا نام تھا، وملئہ، تو یہ آپ اسی طرح الملأ قوم کے سردار کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جملے کا ترجمہ کریں گے اور اس کا نائب فاعل لکھیں گے۔ لا یلدغ، اللدغ ڈسنا، تو المؤمن کا معنی بھی معلوم ہے، حجر بل کو کہتے ہیں جس میں کیڑے وغیرہ رہتے ہیں، اس کا جو سوراخ ہوتا ہے، مرتين کا معنی 2 مرتبہ۔ تو اس طرح آپ یہ جملے کا ترجمہ بھی لکھیں گے اور اس کا نائب فاعل بھی لکھیں گے۔ تفتح الفتح کھلنا، الدکانین دکانیں، العاشرہ 10 بجے۔ تو اب یہ اس طریقے سے آپ ترجمہ لکھ کے اس کا نائب فاعل تلاش کریں گے۔ یختبر جانچنا، الاختبار آزمائش کرنا، جانچنا، صدیق دوست کو کہتے ہیں، بلیتاً مصیبت کو، آزمائش کو کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔
اور اسی طرح امیرت النساء بالحجاب، تو اس طرح ان تمام جملوں کا آپ ترجمہ کریں گے اور ان کے نائب فاعل کی نشاندہی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ جب کام مکمل ہو جائے گا تو یہ آپ کتابیں چیک کرنے کے لیے اسکول بھجوا دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔